اور فرمایا میں ساری کائنات کو قیامت تک دیکھتا ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے ما ہوا کائنات، اور کائنات کی ہر چیز ان کی تہ تک جانتے ہیں، اس میں کیا ہوا ہے، کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے۔ نماز بھی پڑھاتے تھے تو پیچھے کا سب علم ہوتا تھا کہ پیچھے مقتدی کس حالت میں کھڑے ہیں، یہ رکوع صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، یا ان کے دل میں وسوسے ہیں یا کیا سوچ رہے ہیں، سب پتہ ہوتا تھا۔ اور خدا کے سامنے بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے کا علم سارا رکھتے تھے، اور قسم کھا کے کہتے تھے تو میرا قبلہ یہاں دیکھتے میں نماز پڑھاتا ہوں، مطلب جب تمہارے سامنے بیٹھتا ہوں تم کو یہ خیال ہوتا ہے میں دیکھ رہے ہیں، اور جب میں نماز پڑھاتا ہوں اور قبلے کی طرف منہ کر لیتا ہوں تم سے رخ اس طرف کر، تو اس وقت کیا سمجھتے ہو؟ اب میں دیکھنا ہی نا، اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ قسم کھا کے کہا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو باتوں پہ بات یاد آ جاتی ہے۔ کسی نے حدیثوں کو نہیں جوڑا دوسری حدیثوں سے، اس حدیث کو سمجھے نہیں وہ، اور غلط لکھ دیا۔ لاکھوں مرید قطب الاقطاب جیسے میں دعویٰ کر کے بیٹھا ہوں، ظاہر دعویٰ تو نہیں کیا ہے لیکن ہوں ایسا ہی۔ اللہ بہرحال آقا جی ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کی میں نے بات چیزیں بتائی ہیں کہ فرماتے صحابہ کو تم دیکھتے ہو میں قبلے کی طرف جب تمہاری طرف رخ کر کے بیٹھتا ہوں تو سمجھتے ہو کہ دیکھ رہے ہیں، اور جب میں نماز پڑھاتا ہوں تم سمجھو نماز پڑھاتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ را رکوعکم و سجودکم، تمہارے رکوع سجود سب دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ کمال خدا نے ان کو عطا کیا۔ و خشوعکم، تمہارے دل میں رقت، خدا کا خوف اور خدا کی محبت کا اثر، اور رقت ہے یعنی یہ بھی مجھے پتہ ہے، بڑی باریک چیزیں ہیں، یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اب یہ کتنی مشکل چیز ہے، یہ سب ان کو پتہ تھا نماز پڑھاتے ہوئے۔ تو اس نے غلطی سے لکھ دیا، اس کی سمجھ میں حدیث نہیں آیا۔ اس نے کہا آقا جی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ آقا جی نے ہر بات کرتے ہیں احتیاط اور اس میں حکمت ہوتی ہے۔ کافروں نے ارادہ کیا تھا، سازش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ، میں لفظ کہتا نہیں ہوں لیکن کہنا پڑتا ہے مجبور، ان کو کون قتل کر سکتا ہے؟ اللہ۔ تو انہوں نے آپ کو جیسے بلایا کہ ہماری مسجد میں تشریف لائیں، کیا لائیں، اس کو مسجد درار کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پیچھے آدمی ہم چھپا دیں گے، ان کو ادھر بٹھا دیں گے، اوپر سے چکی کا پاٹ بڑا گرا دیں گے، استغفر اللہ، پھر یہ فوت ہو جائیں گے۔ آدمی چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ تو آقا جی وہاں بیٹھنے گئے جہاں بٹھا رہے تھے، تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہاں نہ بیٹھیں، آپ یہاں تشریف رکھیں دوسری جگہ۔ تو آقا جی نے صحابہ کو بتایا میں وہاں بیٹھنے والا تھا، جبریل آیا، اس نے مجھے خبر دی کہ تم آپ کے لیے یہ جیسے نا اچھا نہیں سوچ رہے کہ اس جگہ بیٹھے پیچھے سے پاٹ گرائیں گے، آپ دوسری جگہ بیٹھ جائیں۔ تو کہا جبریل نے مجھ کو خبر دی۔ آقا کو پتہ تھا نہیں پتہ تھا، بلکہ قیامت تک سب کچھ ہونے والا پتہ ہے، لیکن دنیا کے حساب کتاب سے بھی چلتے تھے، ان کو پتہ چلے کہ میرے خیر خواہ جبریل بھی ہے، تو جبریل نے خیر خواہی کی بتایا۔ جبریل نہ بتاتا تو آپ کو پتہ نہ چلتا۔ اس نے اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھا، اس کا مفہوم اپنی بڑی کتاب میں لکھ دیا، ہزاروں لاکھوں مرید ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بہرحال کتابیں کتنی لکھ ماری، تو غلطی ہو ہی جاتی ہے، ہم سے بھی، تم سے بھی، ان سے بھی۔ اس میں مطلب میرا نہیں ہے کسی کو شو ایسے اس کا نام نہیں لے رہا ہوں، کسی کو شو کرنا ہے اس پر جیسے نہ تنقید کرنی، یہ مقصد کے لیے نہیں بات کر رہا ہوں۔ میں آقا کے کمال کے بات کر رہا ہوں، ان کی حدیثوں کو بعض وقت بڑے بڑے علماء، میں تو اس شمار میں ہی نہیں ہوں، بڑے بڑے علماء اولیاء ان کی باتوں کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، جتنی سمجھ آئی باقی رہ جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں آقا جی کے کلام میں یا اس باتوں میں۔ جیسے ایک دفعہ آپ نے کہا کہ میرے جانے کے بعد دنیا سے یعنی میرے پاس میری وہ بیوی آئے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں، ایسی اور بھی حدیث ہیں، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ میرے پاس پہلے آئے گی۔ ظاہر تو یہی کہ ہاتھ لمبے ہوں گے۔
تو وفات اس بیوی نے پائی جس کے ہاتھ لمبے نہیں تھے، جیسے متوسط یا جیسے تھے لیکن لمبے نہیں تھے۔ تو انہوں نے تعجب کیا، آقا جی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا لمبے ہاتھوں والی پہلے آئے گی، اس کے تو ہاتھ تو لمبے نہیں ہیں۔ بعد میں آپس میں باتیں شاتیں ہوئی تو پتہ چلا ان کا مطلب یہ نہیں تھا لمبے ہاتھ ایسے ہوں گے، لمبے کے ہاتھ سے مراد تھی، اور اس میں وہ مطلب تھا کہ جس کا سخاوت میں ہاتھ لمبا ہوا۔ تو ایسی غلطیاں لگ جاتی ہیں، تو اس کو ایسی غلطی لگ گئی اس عالم کو، لاکھوں والوں کو یا 50 والوں کو۔ کتاب بھی اس میں لکھا نبی کریم کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، جبریل نے آ کے خبر دی۔ کتنی بڑی غلطی کی۔ نماز پڑھائیں تو پیچھے سب کا پتہ ہو، اس کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اور واقعات میں سب کا پتہ ہو، لیکن حکمت کے طور سے کہا اس نے بھی مجھے پتہ تھا جو بھی تھا، لیکن کہا جبریل بھی آ کے میرا خواہ وہ بھی مجھے کہہ رہا تھا یہ۔ اب وہ جبریل کی بات کا مطلب صحیح نہیں سمجھے، یہ سمجھے کہ آقا کو وہ نہ بتاتے تو آقا کو تو نقصان پہنچتا، آقا کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا اس لیے وہاں بیٹھ گئے۔ اب دیکھو کتنی بڑی غلطی ہے، دیوار کے پاس جا کے بیٹھ گئے، اس نے وہ انہیں ہٹایا۔ تو کتاب میں لکھ دیا آقا جی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا۔ طریقت میں کسی خوش قسمت کو زیارت ہوئی آقا جی کی، بول رسیلے بولے، قسمتیں ہوتی ہیں۔ تو آقا جی کی ماشاءاللہ زبان میں مٹھاس اور حکمت اور بیان جادو۔ تو شخص ایک تھا، اس کو آپ کے میں کدھر سے بولوں کیسا بات کو پورا کھولنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں آقا جی کا قسمت سے سامنا ہو گیا، تو اس کے دل میں آیا کہ آقا جی کو اتنا کچھ پتہ تھا، اور جو پوچھو میں بتا دوں، اور یہ واقعات اور بھی ہوئے ہیں۔ کیسے اس نے لکھا اپنی کتاب میں، اتنا بڑا عالم ہو کر، اور اتنی بڑی مریدوں کی تعدادیں ہونی، اور اتنی شہرت ہونی کہ آقا کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ تھا، ایسی بات ایک دم لکھ دینی ہے۔ اسی دوسری حدیثوں کو بھی سوچنا تھا، پھر سوچ کے بولنا تھا، ایک دم سے بول دیا اور لکھ دیا کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا۔ دیکھو، اور اتنی حدیثیں وہ پتہ تھا تو بس دیوار کا پیچھے رہ گیا تھا، باقی بس ماری گئی، مت ماری گئی۔ تو آقا جی اس شخص کے دل میں یہ تھا طریقت والے کے، جس کو زیارت نصیب ہوئی، کہ آقا جی کو ہر چیز کا علم ہے، اور وہ علوم ہے کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ تو کیسے اس نے لکھ دیا کہ دیوار کے پیچھے پتہ نہیں تھا، جبریل نے بتایا، پھر یہ ہوا۔ جب یہ سوچ رہا تھا تو آقا جی کا جادو بیان، مجھے وہ جملہ ان کا اتنا مزہ دیتا ہے، اللہ کی قسم اتنا مزہ دیتا ہے، 1000 دفعہ دہراؤں پھر بھی مجھے مزہ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں ساری دن رات دہراتا ہی رہوں، خدا کی قسم رات دن دہراتا ہی رہوں، وظیفہ بنا لوں اس کو۔ تو جملہ پتہ کیا آقا جی کا، جب اس نے سوچا کہ اسے اتنا کچھ پتہ، ہر چیز کا علم ہونا، پھر اس نے لکھ دیا کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، تو آقا جی نے اس کی طرف دیکھا، اس طریقت والے کی طرف، کہا وہاں دیوار تو تھی نہیں۔ ایمان سے اور کیسا جملہ ہے، دیوار ہمارے سامنے دیواریں ہوتی ہیں، وہاں دیوار تو تھی ہی نہیں۔ بولے رسیلے بولے، اور پھر کیا کہا شیر رحمت اللہ عالمی نے، کیا خدا معاف کر دے گا، انہوں نے میرے دین کی خدمت کی، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، پھر بھی معافی دے دی، پھر بھی معافی دے دی۔ کہاں ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہے، میرے دین کی خدمت کی ہے، پیر بھی بنے ہوئے، عالم بھی بنے ہوئے، اللہ معاف کر دے گا، رحمت للعالمین۔ ایسے یہاں شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، کیا کیا مصیبتیں پڑی ہیں۔ آقا جی رحمت اللہ عالمین نے وہ کسی کو کچھ تو کہتے نہیں۔ مزہ آیا آپ کو؟ بھائی بولو تو ہاتھ کھڑے کرو نا۔ بس ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہم مر جائیں گے کہتے کہتے محمد،
جیتے بھی ہیں ہم کہتے کہتے محمد. ہم کو کیا پتہ تھا خدا کون ہے، جبریل کون ہے، لیکن ان کے وصف اور خوبیاں دیکھی، ہر چیز مان لی الحمدللہ. تو اندھا ہونا ہے تو کسی کے ساتھ حساب کتاب تھوڑا رکھنا ہے، چاہے وہ کیا آقا جی نے مجھے بھیجا ہے، میں آقا جی کی طرف ہوں، یا آقا جی نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جس نے اس کی مانی اس نے میری مانی، جس کے نہیں میری نہیں مانی، تب بھی اس کا حساب کتاب رکھنا ہے. چاہے وہ ایسے کہتا ہے آقا جی کو عزت بخشی ہے، لیکن وہ آقا جی تو نہیں بن سکتا نا. یا بن سکتا؟ کوئی نہیں بن سکتا. انبیاء سارے اکٹھے ہو جائیں وہ آقا جی میں امتیاز رکھتے ہیں، تو عام آدمی کی تو بات ہی نہیں ہے. تو مجھے مزہ آ گیا، آپ کو بھی آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی، کہ وہاں دیوار تھی ہی نہیں. ماشاءاللہ ان کی سمجھ میں ایسے آیا ہے، خدا معاف کرے گا. دیکھا تو مطلب تھا نبی کی عظمت کے مبارک، اور نبی کی عظمت کے مطلب جو باتیں ہوں اور کوئی باتیں عظمت کے خلاف نظر آئیں یا اس میں عظمت سے تقاضا رکھتی ہیں کہ یہ بات کیسی ہے، تو اس میں انسان نہ پڑھے، عظمت والی بات کو خوب مانے، اور جو عظمت کے خلاف ہوں یا اس کا عظمت کے اوپر حرف آتا آقا جی کے، اس بات کو خاموش رہنا، نہیں ماننا ہے. کوئی بھی ہو، شیخ یاسین ہو شیخ امین ہو، اگر آقا جی کی عظمت پہ وہ بات شک ڈالتے ہو، وہ کس سے وہ تفسیر کسی عالم کی ہو، کسی محدث کی ہو، نہیں ماننی ہے کہ آقا جی کی کلام کی تہ تک ہر کوئی پہنچ سکتا ہے. اسی ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے آقا سے دو بڑے جسے عربی میں اس کو الفاظ کہتے ہیں، مجھے اردو میں اس کا ترجمہ نہیں آتا ہے، مطلب ہے دو بڑے یعنی جیسے بورے یا کچھ ایسے سمجھ لو میں نے علم کے بھرے، ایک کو میں نے پھیلا دیا اور دوسرے جو علم کا ذخیرہ تھا مجھے دیا آقا جی نے، وہ میں نے کسی کو نہیں بتایا. کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ مجھے پکڑ کے میری گردن مار دیں گے. اس لیے کہا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو جتنی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ علم میں سب برابر نہیں ہوتے، عقل میں سب برابر نہیں ہوتے. تو آپ کو پتہ ہے نیم ملا بھی ہوتے ہیں، نیم حکیم بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی بیچ مصیبت پڑی رہتی سب کو. نیم ملاؤں کی، نیم عالموں کی اپنی تفسیریں کرتے ہیں، نبی کی عظمت پر حرف لے آتے ہیں. جیسے ایک دفعہ آیا نبی کریم کی تعریف سنی، یہ سنی، لیکن اس کے اندر دیوبندی بریلوی گھسا ہوا تھا. میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں. تو بعد میں بھائیوں سے بات چیت کی، کہا کہ آقا جی کی جو یہ میلاد شریف کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، تو یہ بڑے صحابہ نے تو ایسے نہیں کیا، یہ دلیل پکڑتے ہیں، تو ایک دوسرے چھوٹے صحابہ نے ایسے کیا تھا. تو میں نے کہا اس کو کہنا تھا چھوٹے صحابہ نے کیا، بڑے صحابہ نے نہیں کیا، یہ اس بات صحیح ہے. لیکن جب نبی کریم نے جس چیز کو قبول کر لیا چھوٹے صحابہ سے، بڑے صحابہ سے، وہ اٹل ہو گئی. عقل بھی کہتی یا نہیں، جب آقا نے قبول کر لیا، چھوٹے صحابی نے کہا، بڑے نے کہا، چاہے چھوٹا تھا، لیکن آقا نے اس کو دعا دی جب آقا کی تعریف کی، ہاں جی، اور آقا نے قبول کیا. تو پھر تم چھوٹے بڑے کو کیوں دیکھتے، تم آقا جی کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جب انہوں نے قبول کیا، چھوٹے بڑے کا قصہ ختم ہو گیا. آقا کو قبول ہے، وہ چیز چھوٹے بڑے سے نکل گئی ہے. وہ آقا کی راضی ہونے پر وہ چیز ایک بہت اب مستحکم ہو گئی ہے اور بہت اپنا وزن رکھتی ہے. اگر آقا نے بیچ میں بات نہ کی ہوتی، قبول نہ کیا ہوتا، تو وہ بات انسان کہتا ہے بھئی آپس کا معاملہ، کوئی ایسے کہتا ہے ایسے کہتا ہے، تو اس میں کچھ جیسے نے بولنا یا پیش و رفت ہو سکتی تھی. لیکن جب آقا کہہ دیں پیش و رفت ختم. تو ہمارا مذہب یہی، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے ہیں.